چیئرمین NDMA میرے ساتھ موجود ہے جی. وی ہیو ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ تھنگس وچ آر ہیپننگ, بٹ دین اگین میں پھر چاہوں گا کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ NDMA کر کیا رہا ہے اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں آج. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. جن صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ ایز آف ٹوڈے جی؟ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بیس لائن تھی پہلے دن وہ ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ویئر وی ور ونس وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس. اور وہ بیس لائن جو ہے وہ اگر اس کو 13 مارچ کو سمجھ لیں تو ہم اس سے آگے چل سکتے ہیں. 13 مارچ والے دن جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت اسٹیٹ تھی وہ کوئی 2000 کے قریب لگ بھگ وینٹیلیٹر تھے پبلک سیکٹر میں. وہ ابھی بھی اسٹیٹ تقریباً ویسی ہے, لیکن ابھی جو اس میں اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم یہ ڈسکور کر سکے ہیں کہ تقریباً 1000-1500 وینٹیلیٹر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. تو دیٹ مینس کہ ابھی 3500 کے قریب ہے. دوسرا میں تھوڑا سا اس میں آپ کو اس وقت کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اسپین میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا تھا, یورپ کے مختلف حصوں میں پھیل رہا تھا, امریکہ بھی اس وقت کافی متاب میں آ چکا تھا, ایران تو تھا ہی تھا, اٹلی کا برا حال تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹلی میں وینٹیلیٹرز بنتے ہیں اور اٹلی کے وینٹیلیٹرز اپنے پڑے ہوئے تھے اور وہ 1000 ان کو چائنیز گورنمنٹ نے تحفے کے طور پر دیے اور تقریباً 2 سے 3 ہزار انہوں نے خریدے اور ابھی انہوں نے اگلے 6 مہینے کا آرڈر بک کیا ہوا ہے اپنے لیے چائنا کے اندر. تو یہ اسٹیٹ تھی ہمارے یہاں. جہاں تک پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا تعلق ہے تو یہ میرے دیکھتے دیکھتے کوئی 7-8 دنوں میں سم ویئر اینڈ آف فیبروری ٹو فرسٹ ویک آف مارچ یہ جو ماسک نارمل تقریباً 1 روپے میں مل رہا تھا وہ 40 سے 45 روپے پہ چلا گیا. اسی طرح باقی جو آئٹمس ہیں نیچرلی انہوں نے بھی جانا تھا. چائنا کی حالت یہ ہے کہ دیر آر 2 پرابلمس ان پروکیورمنٹ فرام چائنا. نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ چائنا میں پروکیورمنٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو امیر ملک ہیں انہوں نے اپنا پیسہ وہاں پہ ڈمپ کیا ہے. وہ پیسہ ڈمپ کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے آرڈر بک کرا دیے 6 مہینے کے. تو وہاں پہ لارج نمبر آف انڈسٹریز ہیں, لیکن ان انڈسٹریز سے چیز نکلوانا ان انوائرمنٹ میں بہت مشکل کام تھا. یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وی اسٹارٹڈ آپریٹنگ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے ابھی الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنی پروکیورمنٹ کے جو اہداف ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور میں اہداف کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی فلائٹیں بند کریں گے 4 اپریل تک. میرے لیے 3 اس وقت اہداف سامنے آئے تھے. میں بیٹھا, میں نے یہ اپنے لیے 3 سٹیجز بنائی. پہلی سٹیج تھی کہ 5 اپریل تک میں نے 3 کام کرنے ہیں. میں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر ایسا سامان رکھنا ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہینڈل, جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو ہم ہینڈل کر سکیں. اس کی 3 لوازمات تھے. ایک کہ جو باہر سے آئیں تو ہمارے تھرمل کیمراز اور تھرمل گیٹس ہونے چاہیے جہاں سے وہ گزر کے اپنی نشانیاں جو ہیں چھوڑیں اگر ان کو سمٹمز ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز اتنی ہوں کہ جب وہ ادھر آئیں تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ ہر ایک کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو ہم ٹیسٹ کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو روکنا ہے رات کے لیے تو وہ نارمل کوارنٹائن سینٹر کے بجائے ہمیں ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ اگر ان کو گھر بھیجنا پڑے تو وہ اچھے طریقے سے جا سکیں. اس کے لیے ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہم نے مختلف پروکیورمنٹس جو ہیں آرڈر کیے ہیں, اور مجھے امید ہے اس وقت ہم 100 تھرمل گیٹس ود کیمرہ چائنا سے لے چکے ہوئے ہیں. وہ ہماری ایمبیسی کے ویئر ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں. تو ہمارا پہلا ہدف پورا ہو گیا. اس کے علاوہ
7 وہ ایئرپورٹس جن کے بارے میں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ ان میں باہر سے فلائٹیں آئیں گی، تو وہاں پہ ہم نے اتنے ہوٹل بک کر لیے ہیں کہ اگر وہاں پہ 3 دن مسلسل فلائٹ چلے اور 1 سے 2 فلائٹیں چلیں تو ان سارے اسٹیشنز کو اگر ہمیں لوگوں کو رکھنا پڑ جائے تو ہم رکھ سکتے ہیں. اچھا. اور اسی کو ہم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہی پروسیجر کریں، 3 دن فلائٹ چلائیں، اس کے بعد بیچ میں وقفہ ہے، ایویلویٹ کریں اور پھر آگے موو کریں. یہ ہماری سجیشن. ٹھیک. اس کے بعد آگی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ. پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی بری حالت تھی. الحمدللہ ہمارے پاس جو ابھی جہاز آئے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں 1,96,000 کے قریب ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈکس ہیں جو ڈائریکٹلی پبلک سیکٹر کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کا تقریباً 15% کے قریب جو ہے وہ اس وقت ICUs میں ہے. ان 15% کے لیے مجھے اگر میں نے ان کو 2 ہفتے یا 1 مہینے کا دینا ہے تو 30,000 وہ کٹ بنتی ہیں 2 لاکھ کے پیچھے. انشاءاللہ ہم نے پروگرام بنا لیا ہے، ہمارے ریسورسز پول اپ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سنڈے جو کہ 5 ہے یا 4 اپریل ہے، اس کو آپ کے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں ان کو بائی نیم ان کی کٹ جو ہے پہنچا دی جائے گی. اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ہم اسپتالوں میں ان لوگوں کے پاس، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لیبارٹریوں میں کام کر رہے ہیں. یہ جو 60,000 میں بات کر رہا ہوں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لیبارٹریز میں. اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہے، نہ صرف ہم ان لوگوں کو یہ جو 60,000 پروٹیکٹیو سوٹس دینے ہیں، بلکہ جن لوگوں کا پبلک ایکسپوئر بہت زیادہ ہے ان لوگوں کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں، اینڈ فائنلی ڈیسیژن میکرز کو بھی کریں. تو ہوپ فلی ہم اپنی ٹائم لائن کے اوپر ہیں ادھر. اینڈ دا تھرڈ واز کہ ہم اپنی کیپیسٹی ٹیسٹنگ کی کو انکریز کریں. 13-14 مارچ کو ہمارے ہاں تقریباً 14 لیبارٹریز آپریٹ کر رہی تھیں. انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 دنوں میں ہم 24 لیبارٹریز تک لے جائیں گے اس کو. اور جو نئی لیبارٹریز بن رہی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اسلام آباد میں ہم شفا کے ساتھ بیسیکلی ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے ان میں ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے، ان کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ ہم ہینڈ ان گلو ہیں. ہی از دی مین ایکچولی ہو از ڈوئنگ اٹ. میں ان کو لاجسٹک پرووائڈ کرتا ہوں. وہ شفا انٹرنیشنل کے ساتھ ہی از ان کمیونیکیشن. ہم وہاں پہ اسلام آباد کے لیے شروع کر دیں گے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو ہم ری انفورس کر رہے ہیں، ہمارے پاس مشینیں ہیں اور آ رہی ہیں. اس کے علاوہ سندھ انسٹیٹیوٹ جس کو SIUT کہتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ اگلے 3-4 دنوں میں سٹارٹ کر دیں گے، ڈپینڈنگ کہ ہمیں ٹرانسپورٹ چونکہ گراؤنڈ ٹرانسپورٹ پہ ہو نہیں سکتا تو ایئر ٹرانسپورٹ کرنا پڑے گا. ایک اور انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہتے ہیں JPMC، اس کے اور انڈس کے تعاون سے وہاں پہ بھی ایک لیبارٹری سندھ میں کر رہے ہیں. AJK میں ایک لیبارٹری کام کر رہی تھی، وہ تھی مظفر آباد میں. انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں لیبارٹری میرپور میں بھی کام کرنی شروع ہو جائے گی. اور ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے، ہم ایکوپمنٹ پرووائڈ کر دیں گے. راولا کوٹ کرنا چاہتے ہیں راولا کوٹ کر لیں، باغ کرنا چاہتے ہیں باغ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی NIH کی ٹیم جو ہے وہ گورنمنٹ آف KP کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہے، اور ہم کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ KP نارتھ جو ہے یا نارتھ ایسٹ جو ہے جس میں ایبٹ آباد، مانسیرا، ہزارہ کا ڈویژن ہے، وہاں پہ ہمارے لیے لیبارٹری بہت ضروری ہے. وہ لیبارٹری کے لیے یا ہم مانسیرا کو چنیں گے یا ایبٹ آباد کو، وہ ڈپینڈنگ آن کہ کدھر ہمیں بہتر لیبارٹری اویلیبل ہے تاکہ اس میں ہم اپنا ایکوپمنٹ جو ہے وہ ڈالیں اور وہاں پہ بھی ٹیسٹنگ شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ریکویسٹ کی ہے NIH کو کہ کوئی پاسبلٹی ایکسپلور کریں کہ ہم ساؤتھ KP کے
جس میں ڈی آئی خان ہے یا بنو ہے یا ایون فار دیٹ میٹر کوہارٹ ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک جگہ چن لیں اور ادھر بھی میں ٹیسٹنگ کے لیے انہیں اکوپمنٹ پرووائڈ کر دوں. اکوپمنٹ ہے اور ٹیسٹنگ کے لیے کٹس بھی موجود ہیں. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اگین ود جنرل عامر اکرام. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ گجرانوالا یا گجرات میں سے کوئی ایک لے لیں تاکہ وہ سیالکوٹ اور اس کا جو ایریا ہے اس کو دیکھ لیں. اور سملرلی ہم جو میڈیکل کالج ہے بہاولپور میں اس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ مجھے گو ہیڈ دیتے ہیں تو میں لاجسٹک ادھر کے بھی پرووائڈ کر دوں گا لیبارٹری بنانے کے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ آئی نیڈ ٹو نیرو ڈاؤن دی گیپ بٹوین دی ٹیسٹڈ پیپل اور جو بغیر ٹیسٹ کے پھر رہے ہیں. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگلے 15 سے 20 دنوں میں یا ایک مہینے میں پاکستان میں 50 سے اوپر لیبارٹریز کر دوں مختلف علاقوں میں، تاکہ این ڈی ایم اے جو ہے اس کو ایسے کر دے کہ لوگوں کو بہت زیادہ دیر نہ انتظار کرنا پڑے، اور جو ٹیسٹنگ کی پریزنٹ کیپیبلٹی ہے یہ اباؤٹ 3 to 4 ٹائم جو ہے آپ کی ہو جائے، اور یہی کی ہے شاید میرے حساب سے سکسیس کی. پرسوں یا ترسوں ایک اشتہار آئے گا جس میں ہم ریٹائرڈ 100 بندے جو ہے وہ انرول کریں گے ہم این ڈی ایم اے میں. میں آپ کو تھوڑا سا اور اس میں بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ این ڈی ایم اے کے ایکٹ کی جو وجہ ہے اس وجہ سے ہم این ڈی ایم اے ایک اشتہار دے گا. کل تو شاید ابھی نہیں آ سکے گا، پرسوں یا ترسوں ایک اشتہار آئے گا جس میں ہم ریٹائرڈ لیبارٹری جو کے لوگ ہیں جو اس اسپیسیفک فیلڈ میں ہیں ان کا اشتہار دینے لگے ہیں. میں 100 بندے جو ہے وہ انرول کریں گے ہم این ڈی ایم اے میں، اور وہ کام کریں گے این آئی ایچ کے ساتھ. اور چونکہ لیگل فریم ورک یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ انرولمنٹ این ڈی ایم اے کے اندر ہوگی، اور وہ کام کریں گے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جو نئی ہم کوشش کر رہے ہیں لیبارٹریز بنانے کے. اگر ضرورت پڑے گی تو 101 لوگ اور رکھ لیں گے، اور یہ ان کا جو کانٹریکٹ پیریڈ ہے وہ 3 سے 6 مہینے کا ہم رکھیں گے، اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو دے ول کنٹینیو فردر. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم الحمدللہ جو جی بی ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا اگلے 20 سے 25 دنوں کے لیے. شاید ایک مہینے کے لیے بھی. اگر حالات بہت زیادہ وہاں پہ خراب نہیں ہوتے تو وہاں پہ ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. کچھ سنکیانگ پروونس سے امداد آئی ہے، کچھ یہاں سے گئی ہیں چیزیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ اور کچھ اور چیزیں جو ہیں منسٹری آف ہیلتھ نے امپورٹ کی ہیں، ان میں سے بھی بڑا حصہ جو ہے وہ جی بی کو مل رہا ہے. تو جی بی اگلے 1-1.5 مہینے میں تقریباً اپنے آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن یہ جو ٹیسٹنگ کا ہے پروسیجرز، جو کٹس کا ہے، اور ایون وینٹیلیٹرز بھی ان کے پاس نئے والے جو ہیں 10 سے اوپر ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ سچویشن اسلام آباد میں کافی پریکیریس کنڈیشن تھی اس کی کٹس کی اور باقی چیزوں کی. ینگ ڈاکٹرز بھی اس پہ کافی کرتے رہے. ایک خاص پیکج جو ہے منسٹری آف ہیلتھ نے ایک خاص پیکج میں سے چیزیں نکالی ہیں. پہلا ٹرانش ان کے پاس پہنچ گیا ہے. آج آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا بھی ہوگا اسپتال وزٹ کرتے ہوئے. اسلام آباد کے اسپتالوں کو انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 دنوں میں ہم اتنا کر دیں گے کہ وہ اپنا کام ایسے طریقے سے جاری کر سکیں. اے جے کے اندر میں نے ٹیسٹنگ کا بتا دیا ہے. ہمارے پاس جو وہاں پہ کٹس وغیرہ ہیں وہ ہم ان کو پہنچا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلے یہ کمنگ منڈے تک انشاءاللہ این ڈی ایم اے جو ہے وہ ان کو تقریباً 1200 کٹیں وہ دے دے گا جو ان کے فرنٹ لائن سولجرز ہیں ان کو وہ دے کے اور ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے وہ ہمارے جو بچے اور بچیاں وہاں پہ ہیں لیبارٹریز میں یا آئی سی یوز میں ان کو وہ سامان پہنچا دیا جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تقریباً 679
وینٹیلیٹرز مختلف وینڈر کے ساتھ لاک کر کے ان کی کچھ کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی ہے, کچھ کی فل پیمنٹ کر دی گئی ہے. دوز آر موونگ. وی ہیو ہائرڈ اے ویئر ہاؤس ان بیجنگ. وی ہیو ہائرڈ ویئر ہاؤس ان آر ایمبیسی کے ساتھ مل کے چانگڈو میں. گونزو میں ہمارا وہاں پہ کونسل ہے جنرل کا ہے, وہاں پہ ایک ویئر ہاؤس لے رہے ہیں, اور شنگھائی میں بھی ویئر ہاؤس لیا جائے گا, ابھی لیا نہیں ہے. وہاں پہ بیجنگ میں ایک کمپنی ہائر کر لی گئی ہے جو ایئرپورٹ کے لوازمات کو کلیئر کرتی ہے تاکہ ان نیسیسرلی چیزیں رکیں نا. باقی جگہوں کے اوپر بھی انشاءاللہ کر لی جائیں گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منسٹری آف فائنانس کی طرف سے میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری تعاون کیا گیا ہے, ایکسٹرا آرڈنری تعاون کیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے سارے سائیکلز نے, میں منسٹری آف فائنانس کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک پرنسپل اپروول یا وربل اپروول کمیٹی کے اندر ہوتا تھا, تو وہ رقم جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے اکاؤنٹ کے اندر پنچ کر دی جاتی رہی. اور پھر میری ریکویسٹ کے اوپر اس وقت ہم نے $50 ملین جو ہے وہ اپنی ایمبیسی میں وہاں پہ رکھ دیا ہے, اور ہم نے ایک پروسیجر انیکٹ کر لیا ہے پروکیورمنٹ کا. وہ پروسیجر یہ ہے کہ وی ہیو میڈ اے کمیٹی ان آر ایمبیسی ان بیجنگ. وی ہیو اے کمیٹی آف پرچیز کمیٹی ہیئر, جس میں این ڈی ایم اے کے 3 لوگ ہیں, اس میں ایک ڈاکٹر ہے, اس میں یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں میڈیکل ٹیکنیکل اکوپمنٹ کو دیکھتے ہیں وہ این آئی ایچ سے بھی ہیں, اور یہ جو ڈریب کا محکمہ ہے اس میں سے بھی ہیں, اور منسٹری آف ہیلتھ میں تھی. طریقہ کار ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ویڈیو لنک کے اوپر روز صبح, چونکہ چائنا ہم سے ٹائم میں آگے ہے, تو ارلی مارننگ نیگوسیشنز شروع ہوتی ہیں. جو چیزیں لاک ہوتی جاتی ہیں وہاں پہ امبیسڈر کو میں نے اپنی ڈیلیگیشن کی ہے پار کی, وہ وہاں پہ ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے. ایگریمنٹ وہاں کے لوگ سائن کرتے ہیں جو ہمارے ہیں, وہ ایگریمنٹ یہاں پہ آتا ہے, یہاں کے لوگ سائن کرتے ہیں, اور یہ پوری کاپی دوبارہ ان کو واپس کر دی جاتی ہے, اور اس کے بیسس کے اوپر پیمنٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ابھی تھوڑی پروگریس کے اوپر میں بتا دوں. وینٹیلیٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا, جو اکوپمنٹ ہے پروٹیکشن کا اس کے اوپر بھی میں نے بتا دیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے 1 مہینے کے اندر ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کٹس ہوں گی, جس میں سے ایک کٹ میں 50 ہوتے ہیں, تو میں 50 کے لحاظ سے بات کروں گا. ہمارے پاس تقریباً 1.5 ملین لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہوئے گی. اچھا, انشاءاللہ انکریز بھی ہوتی رہے گی جی ٹائم ٹو ٹائم. چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کی گئی تھی, انہوں نے ناٹ اونلی کہ انہوں نے پاکستانی ایمبیسڈر کو کہا, بلکہ انہوں نے وہاں پہ بھی اتھارٹیز کو کہا. اور ان چائنا تو چائنیز جو ہیں ناؤ دے آر گوئنگ سارٹ آف آؤٹ آف دی وے ٹو سپورٹ اس. اس وقت پوری دنیا اس وبا میں سفر کر رہی ہے. دے آر فیسنگ دا ہیٹ, دا انٹائر ورلڈ از فیسنگ دا ہیٹ. بٹ مائی کوشچن از کہ ہاؤ ڈڈ یو پل آل دیز تھنگس. ساری دنیا تو مارکیٹ میں چھان رہی ہوگی نا چیزیں لینے کے لیے, وہاں پہ ایڈوانس, جیسے آپ نے خود بولا, ایڈوانس پیسے دے کے لوگ بیٹھے ہوئے 6 مہینے کے اپنے اگلے آرڈرس پلیس کر کے. لیکن آپ کہاں سے یہ ساری چیزیں لا رہے ہیں, اور پیسے اتنی جلدی لا رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پیسوں کا, تو پیسے تو ہمیں ملے نہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ چائنیز امبیسڈر جو پاکستان میں ہیں, ہم تقریباً دن میں 1 دفعہ ملتے ہیں. اچھا. اور دن میں شاید 10 سے 15 دفعہ بات کرتے ہیں. میں جو ہماری امبیسڈر ہیں چائنا کے اندر بیجنگ میں, ہماری ان سے بھی تقریباً این ڈی ایم اے کے لوگوں کی روز 10-15 دفعہ ان سے گفتگو ہوتی ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کی گئی تھی. انہوں نے ناٹ اونلی کہ انہوں نے پاکستانی ایمبیسڈر کو کہا, بلکہ انہوں نے وہاں پہ بھی اتھارٹیز کو کہا. اور ان چائنا تو چائنیز جو ہیں ناؤ دے آر گوئنگ سارٹ آف آؤٹ آف دی وے ٹو سپورٹ اس. ان کا ویسے بھی بڑا اچھا رویہ ہے ہماری طرف چیزیں دینے کے لیے, اور بزنس تو ہے,
لیکن آئی فائنڈ کہ ہمارے لیے چیزیں وہاں سے لینا از کمپیریٹیولی ناؤ ایزیئر دین واٹ اٹ کوڈ ہیو بین. But the chief of army staff did call the Chinese authorities in China جی جی to pull these things up, جی جی right? جی تاکہ جلدی سے جلدی یہ سارے کام ہو شروع میں procurement ہو. انہوں نے کسی سے بات کی تھی ادھر, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس سے بات ہوئی, لیکن چیزیں بہت سموتھ ہو گئی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ابھی آپ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلائٹس کا تھوڑا سا کہ الحمدللہ our first flight actually which was a kind of donation came from علی بابا. اچھا 5 لاکھ ہمارے وہ N95 ماسک تھے. اچھا آج علی بابا کی طرف سے 600 کٹیں آئی ہیں, جس میں ہر کٹ جو ہے اٹ کنٹینز 50 انجیکشن کہہ لیں ان کو یا اپلیکیشنز کہہ لیں, تو تقریباً 30,000 ہمارے پاس یہ بھی کراچی میں آج پہنچ گئے ہیں. وہ ہم نے ان کو کولڈ سٹوریج پہ رکھا ہوا ہے. NIH کے جنرل صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طرف کتنا جانا چاہیے, بیکاز وی آر لوکنگ ایٹ لاجسٹک آف آل دی پلیسز. انشاءاللہ وہ جو ہے اس میں سے صرف اور صرف NIH میں جو رکھنے ہیں وہ رکھنے ہیں, باقی سارے آگے چلے جائیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آج ایک فلائٹ آئی ہے سنکیونگ سے, رومچی سے. اس میں 8 ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہے. اگین وہ NIH کی ذمہ داری لگائی گئی ہے, اس ٹیم کو وہ کنڈکٹ کریں گے. وہ ٹیم جو ہے جائے گی, اس میں 2 لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں اور اس پیشے سے اور انفیکشس ڈیزیز کے اوپر ان کا عبور ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مینجمنٹ کے میڈیکل مینجمنٹ کے شعبے کے ہیں. کل ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی, منسٹر صاحب بھی ہوں گے ہیلتھ کے. ان کو لاہور, کراچی, کوئٹہ اور ان کو واپس لایا جائے گا. ان سے 15 دن کے لیے وہ آئے ہیں. وہ اپنے گائیڈ لائنز ہمارے مختلف لوگوں کو دیں گے اور ہوپ فلی 15 دنوں میں ہم ان سے کافی کچھ سیکھ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ اورمچی میں ہمارے 2 پیکیجز پڑے ہوئے ہیں. اگین ڈونیشن. ایک دوائیوں کی شکل میں تھی جو آج ان کے ساتھ آ گئی. دوائیاں کون سی؟ یہ کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. وہ دیٹ واز اے پیکیج آف اباؤٹ 10 ٹنس. وہ پہنچ گیا. وی آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس میں ہے کیا کیا. ابھی تھوڑی دیر ہے, کوئی 3:30-4 بجے قریب پہنچا, تو اس کی وہ اسٹاک ٹیکنگ اور باقی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. وہ جو ہے دوائیاں جو ہیں وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے لگا دی جائیں گی. وہ صوبوں میں جہاں جہاں پرابلمز ہیں اور جس طرح پرابلم ہے اس کے مطابق ڈویژن کریں گے, اور انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ نیچے چلی جائیں گی. اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے لیے وہاں کے لوکل لوگوں نے کافی ساری چیزیں کی ہوئی تھیں. فار انسٹنس کوئی 14 سے 15 وینٹیلیٹرز تھے جو کہ اس پیکیج میں موجود تھے, لیکن چونکہ جہاز کے پائلٹ نے وہ ساری چیزیں نہیں وہاں پہ لوڈ کی, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمیں ایک چھوٹا جہاز بھیج کے ان کا بھی وزن تقریباً 8-9 ٹن کے قریب ہے, وہ ہم کوئی چھوٹا جہاز بھیج کے چائنا سے رومچی سے منگوا لیں گے. جو اگلی چائنیز لوگوں نے ڈونیٹ کی. جی چائنیز لوگوں نے ڈونیٹ کیا. آج ہماری ایک ایئر فورس کا جہاز گیا تھا ووہان. اچھا. وہاں پہ ہمارا کوئی 12 ٹن کے قریب سامان پڑا ہوا تھا, جس میں 15 وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں. کچھ اوور آل کمبینیشن ہیں جو پر پروٹیکٹیو ڈریس کا ہے. وہ آج پاکستان ٹائم کے مطابق 5:08 پہ اٹ ہیز ٹیکن آف فرام دیئر. ہوپ فلی بائی مارننگ, ارلی مارننگ اٹ وڈ بی ہیئر ان پاکستان. اور کل اراؤنڈ 8 or 9 Chinese ambassador he wants to hold a ceremony for that donation. اس میں part of it is donation, جس میں یہ ماسک وغیرہ ہیں. تو we will go and hold that ceremony around 8 or 9 tomorrow. ہماری ایک فلائٹ جو کہ PIA کی فلائٹ ہوگی اور اس کی ایبلٹی جو ہے وہ تقریباً 40 ٹن کے قریب ہوگی. وہ فلائٹ اسلام آباد سے بیجنگ جائے گی. بیجنگ میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ ایئر برج بنانے کی, کہ بیجنگ میں ہماری فلائٹ آلموسٹ آلٹرنیٹیو ڈے پہ جاتی رہیں گی. یہ فلائٹ منڈے کی شام کو ادھر سے جائے گی اور ٹیوزڈے کی شام کو وہاں سے چلے گی لوڈنگ کر کے. اور اینڈ ہوپ فلی ہمارا جو پہلا میجر کنسائنمنٹ ہے وہ اس فلائٹ میں
ہمارے پاس آ جائے گا. یہ ہم کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ منگل والی رات کو, منگل کی رات, منگل کی رات, کمنگ منگل کو ہم ایک اور فلائٹ PIA کی چلانا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک لوڈ پڑا ہوا ہے اس وقت شنگھائی میں. اچھا. اس لوڈ کا وزن ہے تقریباً 100 ٹن کے قریب, جس میں ماسک ہیں, جس میں باقی چیزیں ہیں. وہ انشاءاللہ 2 فلائٹوں میں ہم اٹھائیں گے. اس میں جو سب سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ وینٹیلیٹرز ہیں, اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے ہیں وہ ڈس انفیکٹنٹ ہیں. اچھا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کل سے ہم مختلف علاقوں کا, جس طرح چائنیز نے بڑی مشینوں کے ساتھ کچھ ایریاز کی کلیننگ کی تھی, وہ ایک ادارے کی طرف سے ایڈ کے طور پہ ادھر آ رہا ہے. ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے اور وہ کل سے شروع ہوگا, آپ دیکھ لیں گے. کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم باراکو سے شروع کریں گے. باراکو فالوڈ بائی شہزاد ٹاؤن, فالوڈ بائی مردان میں وہ جو گاؤں ہیں اس سے شروع کریں گے, جو آپ نے ایریا اسپاٹ آؤٹ, اور پھر اس کو گھماتے رہیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک اور مشین جو ہے ہمیں دی ہے, وہ ابھی 3 سے 4 دن لے گی ارومچی سے تاشقرغن آنے میں. تاشقرغن جو ہے وہ کاشغر سے لے اور کھجراب کے درمیان ہے, اور وہاں سے وہ مشین جو ہے اس وقت وہ بہت بڑی ہے, کوئی اس کا 28-29 ٹن وزن ہے, بڑے سے ٹرانسپورٹر پہ ہے. وہ مشین جو ہے وہ بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف اسکینر. مینلی وہ آپ کے لنگس کو اسکین کرتی ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے موو کرتے ہیں, اور وہ آپ کو 15 یا 20 منٹ کے بعد رزلٹ دے دیتی ہے. پھر آپ دوسرا بندہ گزارتے ہیں. تو ہم لوگ نے سوچا یہ ہے کہ اس کو ایک موبائل پلیٹ فارم پہ لگا کے, اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ لے جا کے لوگوں کی ٹیسٹنگ کریں گے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ اور ریئل نمبرز میں تھوڑا گیپ ہے, اس کو ہم کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ایز یو کلوز, پھر آپ کے لیے میئر کرنے جو ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی کافی کچھ بتا دیا ہے. نہیں, آپ نے کافی کچھ تو بتا دیا جن صاحب, لیکن آپ نے مجھے میرا سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ساری دنیا اس وقت پریکیور کرنے کے چکر میں ساری دنیا سے چیزیں, میں نے اس کا جواب تو آپ کو دے دیا ہے. لیکن آپ نے اتنی جگہ, ٹھیک ہے جنرل صاحب نے چائنا فون کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے, اور وہاں سے انہوں نے جو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا تھا وہاں سے چیزیں اسموتھلی موو آن ہونی شروع ہو گئی. آپ نے اپنی ایفرٹ شو کی, لیکن لوگوں نے وہاں پہ 6 مہینے سال کے پیسے ایڈوانس دیے ہوئے, ٹھیک ہے, اور باقی جگہوں سے بھی کہیں سے آپ لے رہے ہیں. جیسے آپ کو 12-15 وینٹیلیٹرز میرے خیال میں جرمنی سے ملے تھے. وہ ملے نہیں ہیں, ہم نے ان سے نیگوشیشن کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب ادھر سے ہمارے لیے اسپیس کریٹ ہونا شروع ہو گئی تو ان کو ہم نے تھوڑا سا بیک پہ کر لیا. بیک پہ اس لیے کر لیا کہ یہ جو سب سے مہنگا وینٹیلیٹر ہے چائنا سے وہ $17,000 کا ہے. اچھا. جبکہ وہ جو جرمنی سے ہمیں مل رہا تھا وہ کوئی $42,000 کے قریب, جو سویڈن سے مل رہا تھا وہ کوئی $32,000 کے قریب. صرف امریکہ سے کچھ مل رہے تھے جو تقریباً $9,000 سے $10,000 اور تقریباً $5,000 ان کی پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن. لیکن مجھے ایسے لگا کہ اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ اس وقت بہت برے حالات ہیں, وہاں سے وہ کیوں ادھر ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے. اور میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں گیا تو مجھے ایسے لگا کہ وہ شاید پرانوں کو ریفربش کر کے بھیجا جا رہا ہے, اس لیے اس کو بھی میں نے بیک پہ کر دیا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریفربشڈ 16 کے قریب جو ہیں ہمیں وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آفر ہوئے ہیں جاپان سے. وہ انشاءاللہ وی ول ویلکم دیم, اور ویری سون وی ول بی گیٹنگ دیم ان پاکستان. So basically we are in safe hands, and in say like 2 weeks to 3 weeks time down the lane ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہتر رستہ نکالیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی واٹ ایور از پاسبل از ڈوئنگ. باقی ہم اللہ سے سارے جو ہیں وہ
استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے اس سے ہمیں نجات دلوائے. اور میں یہ بھی اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. نماز پڑھیں گے تو 5 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے. اس بیماری کے لیے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے. وہ نماز پڑھیں, اللہ کے ساتھ رابطہ بحال کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے جو بڑے ہیں, 50 سال سے بڑے لوگ ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. اور پروٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دادی اماں کو اور اپنی نانی اماں کو اور ناناز کو اور داداز کو آپ دور سے سلام کریں, ان سے ملیں اور ان کو سیف ہینڈز میں رکھیں, تاکہ ہمارے کم سے کم بڑے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں اس بیماری سے. اور میں اپنے ینگر جنریشن سے اپیل کروں گا کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں, اپنے گھر پہ رہیں. اسی لیے چھٹیاں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جلیل صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. آئی تھنک یو ہیو ڈن ونڈرز ان لائک 2 weeks ٹائم, لیس دین 2 weeks ٹائم, جب سے آپ نے ٹیک اوور کیا. اینڈ ان دا ڈیز ٹو کم مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, اتنی ڈیٹیل میں آپ نے پورے پاکستان کا بتا دیا, اور جو جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اتنی ڈیٹیل میرے خیال میں پہلے شاید آپ نے نہ بتائی ہو. تو 2 سے 3 ہفتے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ول بی perfectly fine, and inshallah ta'ala will be in safe. آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم بہتر رہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. رانا مبشر کو اجازت دیجیے NDMA سے جی. خدا حافظ.